السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں عزیر احمد، اور ہم بات کر رہے ہیں نیوز کی، ہم بات کر رہے ہیں نیوز پروڈکشن کی۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے سلیکشن آف دی نیوز، ہم نے نیوز سلیکٹ کیسے کرنی ہے، جو مختلف سورسز سے جب آپ کے پاس خبریں آتی ہیں، آپ کے ٹیبل پر خبروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے کس طرح سے وہ خبریں جو آپ نے اپنے بلیٹن کی زینت بنانی ہے، آپ نے کس طرح چننی ہے، ان کو آپ نے ایڈٹ کیسے کرنا ہے، انہیں ری رائٹ کیسے کرنا ہے، پھر اپنے بلیٹن کی آپ نے سیکوینس کیسے بنانی ہے، کس طرح آپ نے جو بھی اپنا آپ خبر نامہ تیار کر رہے ہیں اس کو ترتیب کیسے دینی ہے۔ پھر اس پہ ہم نے بات کی کہ جب ہم نیوز بلیٹن کو کمپائل کرتے ہیں تو ہم کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم خبروں کی ترتیب کس طرح سے رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی کہ آڈینس انالیسس بہت ضروری ہے، یہ آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ جو آپ کے ویورز ہیں، جو اسپیسیفائڈ آپ کی آڈینس ہے، اس کے لیے جب نیوز بلیٹن تیار کر رہے ہیں تو آپ کو الفاظ کا چناؤ، آپ کو اس میں جو ایکسپریشنز آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک کاپی جو ہے وہ آپ کے رپورٹر کی طرف سے آئی ہے، کسی نیوز ایجنسی سے کوئی کاپی آپ کے پاس آئی ہے، کسی کورسپونڈنٹ جو ریموٹ ایریا میں بیٹھا رپورٹنگ کر رہا ہے اس کے پاس سے آپ کے پاس کوئی اسکرپٹ آیا ہے اور آپ نے اسے اپنے بلیٹن کا حصہ بنانا ہے، تو یو نیڈ ٹو ری رائٹ اٹ، آپ کو وہ دوبارہ لکھنی پڑے گی، آپ اسے بہتر بنائیں گے۔ اور عموماً ہمارے جتنے بھی سورسز ہوتے ہیں وہ خبریں بہت ڈیٹیل سے بھیجتے ہیں۔ ہمارے پاس نیوز پیپر میں تو آپشن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسپیس اویلیبل ہوتی ہے کہ اس میں ہم جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ہم شامل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن میں ہم ٹائم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک پرٹیکولر ٹائم لمٹ ہے ہمارے پاس، اور اس ڈیڈ لائن کو بھی آپ نے میٹ کرنا ہے، اس کے مطابق کہ آپ کو خبریں فوری طور پر تیار کرنی پڑتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ نے ایک پرٹیکولر ٹائم پر نیوز بلیٹن جو ہے وہ آن ایئر بھیجنا ہے، آپ نے اس کو ٹیلی کاسٹ کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ کے پاس ایک یہ چیلنج ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ میں، دیٹ کین بی 5 منٹس، دیٹ کین بی 10 منٹس اینڈ اپ ٹو 30 منٹس دیٹ نیوز بلیٹن کین گو آن، آپ اس پرٹیکولر نیوز بلیٹن کے لیے آپ نے جو تمام خبریں ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کو کس طرح آپ نے سیکوینس کرنا ہے، کس طرح آپ نے انہیں ارینج کر کے آپ ان کو اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کی زینت بناتے ہیں اور اس کو کس طرح اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آتی ہیں نیوز کی میکنگ کے بارے میں، نیوز کی کمپائلیشن کے بارے میں، اور نیوز کی پریزنٹیشن کے بارے میں۔ اچھا، آج ہم اور اس سے آگے کی بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب بھی آپ کوئی اسپیشل نیوز بلیٹن بنا رہے ہیں، جب بھی آپ نے کوئی ایسا جو ہے نیوز بلیٹن تیار کرنا ہے جو ایک خاص مقصد کے لیے ہے، جو ایک اسپیسیفائڈ سبجیکٹ پر ہے، تو اس ٹاپک پر، اس سبجیکٹ پر جو آپ نیوز بلیٹن تیار کرتے ہیں وہ کوئی اسپیشل ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اسپیشل سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے کسی ایک خاص سوشل سیکٹر پہ نیوز بلیٹن ہو سکتا ہے، وہ ایک خاص سیگمنٹ آف دا سوسائٹی پہ بات آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہیں، ہم پہلے تو بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے اسپیشل نیوز بلیٹنس ہیں یہ کس کس آڈینس کے لیے ہو سکتے ہیں اور کن کن ٹاپکس پر ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جب آپ نے نیوز بلیٹن تیار کرنا ہے تو اس کی تیاری میں، خبریں لکھنے میں اور ان کو ایڈٹ کرنے کے دوران جب آپ نے ان کو بہتر بنانا ہے کسی بھی نیوز بلیٹن میں شامل کرنے کے لیے، تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن باتوں کا آپ خیال رکھتے ہیں، وہ کون سے ایکسپریشنز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو استعمال کرنا بہتر ہیں کسی بھی الیکٹرانک میڈیا کے لیے، تاکہ لوگوں کی کمپریہنشن زیادہ بڑھے، لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو پہلے تو ہم نظر دوڑا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیوز بلیٹنس کی ٹائپس ہیں اس وقت جو آج کل مختلف چینلز پہ دیکھ رہے ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی اگر آپ کا چینل ہے، خواہ وہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے، خواہ وہ پراپرلی نیوز چینل ہے، تو نیوز بلیٹن وہاں پر ہوتے ہیں، اور عام طور پر زیادہ تر جو نیوز چینلز ہیں وہ جنرل نیوز بلیٹن چلاتے ہیں۔ جنرل نیوز بلیٹن سے کیا مراد ہے؟ جنرل نیوز بلیٹن سے مراد ہے کہ آپ کو ایسا نیوز بلیٹن جس میں تمام خبریں سننے کو ملتی ہیں، تمام آپ ٹاپکس پر خبریں دیکھتے ہیں، اس میں آپ کی بین الاقوامی خبریں شامل ہوتی ہیں، اس میں آپ کی نیشنل نیوز شامل ہوتی ہیں، آپ کی ریجنل نیوز شامل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ یہاں پر ڈسٹرکٹ نیوز کا بھی اب کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہمارے لوکل لیول پر جو ہے ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی جو مختلف چینلز ہیں وہاں پر پروونشل لیول پر بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ہمیں نیوز بلیٹن سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ تو ہوگی جغرافیکل آپ کہہ سکتے ہیں کیٹیگرائزیشن، کہ ہم نے جو نیوز بلیٹن ہے اس کو علاقائی حساب سے اسے تقسیم کیا، کہ پہلے ہم نے انٹرنیشنل خبریں دیکھ لیں. انٹرنیشنل خبریں جو بھی آپ کے پاس آئی ہیں وہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں، وہ آپ کی کوئی وائر سروس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مختلف سنڈیکیٹڈ سروسز ہیں، ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ایک سٹی میں، ایک ملک میں بیٹھے ہوئے آپ دوسرے ملک کی خبریں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو سروسز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، کرنے کے ساتھ ساتھ آپ انہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے اسٹیبلشڈ نیوز چینلز ہیں اور کئی ایسے انٹرنیشنل نیوز چینلز بھی ہیں جن کے ریپرزینٹیٹیوز، کورسپونڈنٹس یا جو ان کے رپورٹرز ہیں یا ان کے بیورو چیف جو ہیں وہ مختلف سٹیز میں، مختلف کنٹریز میں، ان کے کیپٹلز میں موجود ہیں، اور دے کورسپونڈ فار دیٹ پرٹیکولر نیوز چینل، اور وہ وہاں پر انہیں جو ہے نیوز بھی پرووائڈ کرتے ہیں ان ریٹن فارم، اور اس کے علاوہ جو فوٹیج ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور آج کل جو ہے وہ بہت آسان ایک حل ہے، وہ ہے آپ سیٹلائٹ کے تھرو فیڈ دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی فوٹیج ہے، آپ کسی بھی علاقے میں ہیں، آپ اگر پاکستان میں ہیں، پاکستان کے کسی ریموٹ ایریا میں ہیں، اور وہاں پر آپ نے کوئی فوٹیج جو ہے وہ لی ہے، آپ نے کسی پرٹیکولر ایونٹ پر کوئی بھی کام کیا ہے، اب آپ نیئرسٹ اپنے سینٹر پر جاتے ہیں، اور جو آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کوئی بیورو ہے، آپ کا کوئی اس طرح کا آفس بنا ہوا ہے ڈسٹرکٹ لیول پر یا پروونشل لیول پر، وہاں آپ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ سیٹلائٹ کے ذریعے جس طرح ہم کسی بھی چیز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں ریڈیو سے اور وہ ریسیو کر لی جاتی ہے دوسری طرف، تو اسی طرح ہمارے پاس آواز بھیجنے کے ساتھ ساتھ ویژولز بھیجنے کے لیے بھی ایک جو ہے سسٹم موجود ہے، جس میں آپ کوئی بھی فوٹیج ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ پروونشل ہیڈ کوارٹر سے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیج رہے ہیں، اگر کسی اور شہر میں آپ کا جو چینل ہے اس کا ہیڈ آفس موجود ہے، یا ملک سے باہر کہیں پر کوئی جو چینل ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی اسے سیٹلائٹ کے تھرو فیڈ دی جا سکتی ہے. اور یہ عام طور پہ انسٹنٹینیس نیوز جو ہوتی ہیں ہمارے ہاں، جیسے بریکنگ نیوز ہے، کوئی ایشو چل رہا ہے، اس ایشو پر آپ کو لیٹسٹ اپ گریڈ کیا جانا ہے، کوئی نئی بات ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ایشو سے متعلق، کسی بڑے آدمی نے اس کے بارے میں کوئی کامنٹ دیا ہے، کوئی اوپینین ڈیولپ ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں جب کسی بھی ایونٹ کو اپ گریڈ کر رہی ہوتی ہیں، کسی بھی ایونٹ کو جو ہے اس کو مزید اس میں کوئی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیوز چینل ذمہ داری کے ساتھ وہ تمام باتیں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کسی بھی ایشو سے متعلق، وہ آپ عوام الناس تک بر وقت پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس مختلف ٹیکنیکل ڈیوائسز ہیں، مختلف ٹیکنیکس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ایک فیڈ کا بھی جو ہے سسٹم ہے، جہاں آپ سیٹلائٹ کے ذریعے اپنے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پر وہ فوٹیج دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز میں ہمارے چھوٹے کیمراز استعمال ہوتے ہیں، اور وہ نیوز جو ہارڈ نیوز نہیں ہے، فیکٹ بیسڈ نہیں ہے، بلکہ سافٹ نیوز ہے، جسے ہم فیچرائز نیوز بھی کہتے ہیں. وہ کوئی ایگزیبیشن ہو سکتی ہے کسی شہر میں، وہ کوئی ایونٹ ایسا ہے جو پبلک فیسٹیوٹی کا ہے، اس پر اگر کوئی خبر ہے اور کوئی فوٹیج ایسی ہے جو کورسپونڈنٹ بھیجنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے ہاں عام طور پہ جو منی ڈی ویز ہیں ان پر کام ہوتا ہے، اور وہ منی ڈی ویز کوریئر سروس کے تھرو، ایئر لائنس کے تھرو جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر تک پہنچا دی جاتی ہیں، اور ود ان 24 آور دیٹ از ریلیڈ ان اینی آف دی نیوز بلیٹن، اور اسے آپ شامل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ نیوز کا کام چلتا ہے، اور اس میں جو مختلف بلیٹنز ہیں ان میں آپ کو مختلف جگہوں سے اور مختلف اپنے کورسپونڈنٹس کے تھرو آپ کو جو ہے مٹیریل ملتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ٹیلی فون نے آج کل بہت زیادہ سہولت کر دی ہے، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی ایونٹ کی آپ لائیو کوریج جو ہے نہیں کر پا رہے، یا وہاں پر اگر آپ کا کیمرہ موجود ہے، وہاں کوئی فیسلٹی ایسی نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس کی جو فوٹیج ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ملنی ہے، کچھ ٹائم پیریڈ آپ کو گزارنا پڑے گا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کل چل رہا ہے طریقہ کار،
اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون پر اپنے جو نیوز رپورٹر ہے اس سے رابطہ کر لیتے ہیں. اسکرین پر آپ کو اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے اس کی آواز آپ کو سنوائی جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور پکچر موجود ہے وہ آپ وہاں پہ دکھا سکتے ہیں. جس وینیو پہ وہ شخص موجود ہے وہاں کا نقشہ دکھایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی مختلف جو ہیں ایڈز استعمال کر کے, اس طرح کی جو مختلف ہیلپنگ ہیں جو ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کر کے آپ کسی بھی خبر سے متعلق جو ڈیٹیلز ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں اپنے ویورز کو, تاکہ دے آر انلائٹنڈ اور وہ اس پرٹیکولر ایشو کے بارے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے وہ باخبر رہتے ہیں. اس طرح سے جنرل نیوز بلیٹن کی یہ بات ہے کہ جنرل نیوز بلیٹن میں عام طور پہ چینلز جو ہیں وہ اسی طرح کام کر رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفائڈ نیوز بلیٹنس کی. جو اسپیشل نیوز بلیٹنس ہوتے ہیں کسی بھی خاص مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں, وہ کون کون سے ہیں, وہ کون کون سے چینلز اس طرح کا کام کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ چینلز کی ہم نے بات کر لی, جنرل چینلز کی ہم نے بات کر لی, پھر ہم آتے ہیں نیوز چینلز کی طرف. وہ چینلز جو اسپیسیفائڈ ہیں, جو صرف اور صرف نیوز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ کرنٹ افیئرس کے پروگرامس بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں, کچھ آپ کو اوپینین اورینٹڈ پروگرامس بھی مل رہے ہیں. اس میں آپ کے پاس کچھ ڈسکشن کے پروگرامس ہیں, کچھ ایسے ہیں جہاں پر کوئی پولیٹیکل انالیسس ہو رہے ہیں, کوئی اکنامیکل انالیسس ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل سینیریو پہ بات ہو رہی ہے, ٹاک شوز جو ہیں وہ ارینج کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی جو نیوز چینلز ہیں وہ صرف اور صرف فلڈ آف انفارمیشن یا جو ہے انفلکس آف نیوز بلیٹن نہیں دے رہے ہوتے, بلکہ آرلی بیسس پہ ان کے اپ گریڈ ہوتے ہوئے نیوز بلیٹنس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مختلف پروگرامس بھی ہوتے ہیں. اور موسٹلی وہ پروگرامس جو ہوتے ہیں وہ کرنٹ افیئرس بیسڈ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسا بھی ہے کہ اس میں کوئی آپ انٹرٹینمنٹ پروگرامس بھی آپ کو مل سکتے ہیں. کہیں پر آپ جو ہے انٹرنیشنل سینیریو کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے, کرنٹ افیئرس کو, نیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ کو کچھ ایسا انٹرٹینمنٹ, کوئی کارٹون آپ کو دکھایا جا سکتا ہے, کوئی میمکری آپ کو دکھائی جا سکتی ہے, جو مشہور جو ہمارے شخصیات ہیں ان کی ایکٹیویٹی کے بارے میں, اور اس کو اچھے انداز میں, مزاحیہ انداز میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے. دیٹ از اگین اے کائنڈ آف انالیسس. وہ آپ ایک سچویشن کے بارے میں جو ہے ایک رائے بنا رہے ہوتے ہیں عوام الناس کی, اور اس میں ان کو تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں سایہ آف ریلیف بھی ملتا ہے, اور انہیں آپ تھوڑا سا انٹرٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہوتے نیوز چینلز ہی ہیں, لیکن دے جسٹ ٹو بریک دی مونوٹنی, اور اس میں بوریت زیادہ نہ ہو, کیونکہ بہرحال جو انفارمیشن ہے دیٹ از امپورٹنٹ, بٹ سم ٹائم اگین ہیومن مائنڈ, ہیومن ایئرز, ہیومن آئی, دے نیڈ ٹو ہیو اے بریک. کوئی اس میں آپ کو جو نیوز ہے سب فیکٹ بیسڈ نہیں ہونے چاہیے. اس میں کوئی نیوز ایسی بھی ہے جو فیچرائز نیوز ہے, جس میں کوئی دلچسپ واقعہ رونما ہوا ہے, کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کسی شخص نے کوئی ریکارڈ قائم کیا ہے, کوئی انہونی سی بات ہو گئی ہے. تو اس قسم کی تمام نیوز بھی جو ہوتی ہیں وہ آپ اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کر لیتے ہیں. اچھا, یہ تو بات تھی جنرل نیوز چینلز کی جو ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے چینل ہیں, کون کون سے ایسے نیوز بلیٹن ہیں جو اسپیسیفائڈ ہیں. اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہے آج کل جو گرو کر رہے ہیں جو چینلز, ان میں سب سے زیادہ اہم ہے ٹریڈ اور انڈسٹری سے ریلیٹڈ, کامرس سے ریلیٹڈ وہ نیوز چینل جو بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ان کی ٹارگٹ آڈینس ہیں, اور بزنس سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو ایشوز ہیں اور جو انفارمیشن ان کو درکار ہے وہ ان تک پہنچائی جاتی ہے. ان چینلز میں ایک جو کامن سی بات ہے, انٹرنیشنل لیول پر بھی اور ہمارے ہاں نیشنل لیول پر بھی کچھ جو ہیں چینلز کام کر رہے ہیں جو بزنس سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, بزنس سے ریلیٹڈ ایشوز پر ہی گفتگو کر رہے ہیں. تو ان چینلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ چینلز ایسے ہیں جن کی اسکرین پر آپ کو ہر وقت جو مختلف اسٹاک ایکسچینج میں جتنی بھی چیزیں ہیں, جو مختلف آپ کے پاس آئٹمز ہوتے ہیں, جو اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کے ریٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو ان چینلز کی اسکرین پر اسکرال کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ریپوٹیشن ہے. اچھا, اب اگر کسی شیئر کی قیمت میں کوئی اضافہ ہوا ہے, کسی شیئر کی قیمت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے, کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو وہ تمام پروگرامز کے ساتھ ساتھ آپ کو ریٹن فارم میں, اسکرال کی شکل میں, آپ کو گرافس کی شکل میں, اور آپ کو اینیمیشنز کے حوالے سے آپ کو وہ چیزیں اسکرین پر موجود
نظر آتی ہیں اور ان کو آپ دیکھ کر آپ کسی بھی آپ کو کوئی ویب سائٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس چینل پہ دیکھیں اور اس چینل میں بائی روٹیشن ترتیب کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہمارے یہاں جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کسی بزنس کے حوالے سے, کوئی اور بات ہوئی ہے, تو وہ تمام انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے وہاں پر, اور اس انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کون سا شیئر خریدنا ہے, آپ نے کون سا شیئر بیچنا ہے, اور دیٹ از فار جنرل پبلک ایز ویل. وہ لوگ جو اپنے کوئی بھی جاب اگر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ کسی اور اپنا سائڈ بزنس کے طور پہ کوئی شیئر کا کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ انفارمیشن ان کو لمحہ بلمحہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر مل رہی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو اسٹاک ایکسچینجز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے جو انڈسٹریل آئیکونز ہیں, ان کے لیے ان چینلز کی اہمیت کچھ زیادہ ہے, کیونکہ ان کا تمام خواہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہیں, وہ اور شوگر انڈسٹری سے ہو سکتے ہیں, وہ کسی اور سروس سے ہو سکتے ہیں, ان کے لیے ان چینلز کی اہمیت کچھ زیادہ ہے, کیونکہ یہ چینلز جتنے بھی ہیں یہ آپ کو بزنس انالیسس بھی دیتے ہیں, یہ آپ کو اکنامیکل ریویوز بھی دیتے ہیں, یہ آپ کو انٹرنیشنل سینیریو میں جو تبدیلی آ رہی ہے بزنس کے حوالے سے, کامرس کے حوالے سے, ٹریڈ کے حوالے سے, اور پھر پولیٹیکل انوائرمنٹ جو انفلوئنس کرتا ہے کسی بھی کنٹری کے بزنس سیکٹر پر, اس کی بزنس انوائرمنٹ پر. کیونکہ اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی زیادہ ہے تو وہاں پر بزنس جو ہے وہ فلورش کرے گا, وہ بہتر ہوگا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ملک ہے اس کے اندر پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہاں پر جو ہے اسٹیبلٹی زیادہ نہیں ہے, تو وہاں اکنامک اسٹیبلٹی بھی کم ہوگی. تو اس حوالے سے ان چینلز میں مختلف ریویوز اور جو ہے انالیسس بھی پیش کیے جاتے ہیں, جن سے آپ دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو ہے کیا سینیریو میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیا تبدیلی آ رہی ہے. اس تبدیلی کے مطابق جو انویسٹرز ہیں وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کن ایریاز میں انٹرنیشنلی, گلوبلی, اور پھر لوکلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو کن ایریاز میں اور کن سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کی جائے تو وہ سود مند ہوگی, اس کا زیادہ فائدہ ہوگا, اس کا ریٹرن زیادہ ملے گا. تو یہ جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں وہ بیسیکلی بزنس کلاس کو اور ان کو جو ہے ٹارگیٹ کرتے ہوئے ان کے پرٹیکولر جو ہے نیوز بلیٹنز تیار کرتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں, تاکہ دے شوڈ بی اویئر آف آل دا تھنگس, اور انہیں معلوم ہو کہ فیوچر میں انہیں کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے, کس طرح سے انہیں چلنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ چینلز ایسے بھی ہیں جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ ہمارا اپنا ملک جو ہے اس کی واسٹ بیس ہے ایگریکلچر کی, اور ہمارے ہاں بہت سارے چینلز جو ہیں وہ دے ڈو ہیو پرٹیکولر نیوز بلیٹنس جس میں کوئی زراعت سے متعلق انفارمیشن دی جا رہی ہیں, کوئی اس طرح کا پروگرام ہے. وہ تمام چینلز کے پاس تھوڑی بہت جو ہے ان کے پاس مارجن ہے, ان کے پاس ٹرانسمیشن بھی ہے, اور وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ پروگرام بھی چلا رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی چینلز ہیں جو خاص طور پہ جو ہے کسان جو بھائیوں کو مختلف جو ہیں نیوز بلیٹنس پہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس موسم میں کیا کاشت کرنی ہے, وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ کون سی کھادیں جو ہیں وہ انہیں استعمال کرنی چاہیے, کون سی جو میڈیسنس ہیں, انسیکٹیسائڈز ہیں, پیسٹیسائڈز ہیں, وہ انہیں استعمال کرنی چاہیے, اور کس طرح سے وہ اپنی پیداوار کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ان کا ٹارگیٹ بھی اسی طرح جس طرح بزنس کلاس کو جو ایک نیوز چینل ہے جو بزنس اورینٹڈ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اسی طرح جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو چینل ہے اس کا ہے فارمر کلاس کو جو ہمارے فارمز چلا رہے ہیں, ہماری جو فصلیں اگا رہے ہیں اور مختلف کیش کراپس جو ہیں وہ اگا رہے ہیں, ان میں وہ کام کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے آپ انہیں اپ ٹو ڈیٹ جو ہے رکھتے ہیں, آپ انہیں تمام نیوز دیتے ہیں اور انہیں موسم سے بھی جو ہے آگاہ رکھتے ہیں, تاکہ وہ اسی کے حساب سے اپنا جو ہے فصل کے حوالے سے وہ بندوبست کریں. اور انہیں مختلف اسکالرس سے ملواتے ہیں, آپ جو ریسرچرس ہیں ان سے ملواتے ہیں. انہیں اگر کوئی انوینشن ہوئی ہے کسی بھی فیلڈ میں, ایگریکلچر کے فیلڈ میں کوئی نیا بیج دریافت ہوا ہے, کوئی نئی جو ہے میڈیسن ایجاد ہوئی ہے, کوئی نئی ٹریٹمنٹ آئی ہے, کچھ ایسا نیا کام ہوا ہے کسی, اگر آپ فوڈ انڈسٹری ہے یا ہمارا جو فروٹ اور ویجیٹیبل کی انڈسٹری ہے, اس میں کوئی نئی ویجیٹیبل جو ہے بنائی گئی ہے, کیونکہ آج کل جیسے مختلف ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, آپ کو آف سیزن جو ہے
وہ بھی سبزیاں بھی جو ہے کھانے کو مل رہی ہیں, آپ کے پاس آف سیزن فروٹ بھی اویلیبل ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, فوڈ سیکٹر میں ہو رہی ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں ہو رہی ہے, لائف اسٹاک اگین از این ایسٹ فار اے نیشن, کیونکہ لائف اسٹاک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں, کیونکہ وی آر بیسیکلی ایگریکلچر بیسڈ سوسائٹی, ہمارا ایگریکلچر سے بہت زیادہ ریلیشن ہے, تو اس حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے اٹ از ڈائر نیڈ, بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر کمیونٹی کو اویئر رکھیں. اور آج ہر جگہ پر جہاں پر جو ہے بجلی پہنچ چکی ہے وہاں پر مختلف نیوز چینلز اور کیبل کے تھرو مختلف جو ہمارے میڈیا کے جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کی بھی ایکسیس وہاں تک ہے. اور اس کے حوالے سے بھی ہم اگر کوئی اسپیشل نیوز بلیٹن تیار کرتے ہیں تو دیٹ از ویل ٹیکن, دیٹ از ویل آبزروڈ, اور اس کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں ان وہاں پہ آپ کے پاس آڈینس موجود ہے. یو نیڈ ناٹ ٹو سرچ فار دی آڈینس از سرچنگ فار سچ کانٹینٹ, اور آپ کے پاس بہت اچھا فیڈ بیک بھی موجود ہوگا اور آپ اس کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ کی ہم نے بات کر لی, کامرس کی بات کر لی, ہم نے یہ بات کر لی کہ ہمارے ہاں فارمر کمیونٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے. اچھا, اب ایک اور بڑا جو سیکٹر ہے اور وچ آلسو کیٹرز اے لارجر نمبر آف سوسائٹی, وہ ہے اسپورٹس. اسپورٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواہ ایک بچہ ہو, خواہ ایک جوان ہو, ایک بوڑھا ہو, ان تمام لوگوں کا انٹرسٹ اسپورٹس میں رہتا ہی ہے. اور اسپورٹس کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر کون سے پلیئرز جو ہیں وہ کیا کیا کارکردگی سر انجام دے رہے ہیں. خاص طور پہ جو نیشنل لیول پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ کن کن ٹورنامنٹس میں حصہ لے رہے ہیں, وہ کن کن مقابلوں میں جا رہے ہیں, وہ لوکل لیول پر ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیونکہ دے آر سیلیبریٹیز آف کورس, اور لوگ ان کی بارے میں ان کی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. وہ میڈیا نے جہاں ایک 24 اسٹارز کو آئیکن بنایا ہے, وہاں پر جو اسپورٹس کے حوالے سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے یہاں انفارمیشن موجود بھی ہے. اور نہ صرف اخبارات نے اپنے جو ہیں پیجز جو ہیں وہ اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے, خواہ وہ اردو اخبارات ہوں, خواہ انگریزی اخبارات ہوں, وہاں پر آپ کو ایمپل اماؤنٹ آف انفارمیشن ملے گی, آپ کو پکٹوریل ڈسپلے ملے گا, آپ کو مختلف جو ہیں ہمارے مقابلے ہو رہے ہیں, جو گیمز ہو رہی ہیں, جو کمپٹیشنز ہو رہے ہیں, ان کا آپ کو اپ ٹو ڈیٹ جو ہے ریزلٹس اور ڈے ٹو ڈے ان میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ تمام آپ کو جہاں اخبارات میں ملتا ہے یہی چیز آپ کو جو ہے اسپورٹس میں بھی ملتی ہے. اب اس میں بھی ہم ایک بات جو ہے وہ کرتے چلیں کہ جنرل جو نیوز چینلز ہیں وہ اسپورٹس کے بلیٹن ضرور دیا کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اب چند اسپورٹس کے چینلز بھی سامنے آئے ہیں اور ان میں بھی اسپورٹس کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اور وہاں پر آپ کو جو میچز ہیں وہ بھی دکھائے جاتے ہیں, کبھی براہ راست بھی دکھائے جا رہے ہیں, کبھی ریکارڈڈ دکھائے جا رہے ہیں, کبھی ان کی جو ہیں آپ کو ہائی لائٹس یا آپ کو جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں. پھر ان پر جو ایکسپرٹس ہیں, جو سابق جو کھلاڑی ہیں اس پرٹیکولر گیم کے حوالے سے, کریٹیکس ہیں اور جو پلیئرز ہیں, ان تمام کو بھی وہاں پر انوائٹ کیا جاتا ہے, اور انوائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے بات چیت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز بہت کامن آ رہی ہے وہ ہے پبلک پولز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پولنگ کرا لیتے ہیں کسی بھی ایشو پر, کسی بھی میچ کے حوالے سے, اس کو اینٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے کہ اس میچ کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جیسے مختلف سورسز آف کمیونیکیشن ہیں, مختلف ہمارے پاس انفارمیشن شیئر کرنے کے جو ہیں وہ ٹیکنیکس موجود ہیں. ایس ایم ایس کی سہولت موجود ہے, ایوری بڈی ہیز گاٹ اے سیلولر فون, اور ون کین ایزیلی سینڈ اے میسج ٹو پرٹیکولر چینل, اور وہ فوری طور پر وہ آپ کی جو بھی رائے ہوتی ہے وہ آپ کو اسکرین پر اسکرال کی صورت میں وہاں پر چلتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. اور اس سے آپ کو بھی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کا نام اگر ایک پرٹیکولر چینل پر آ رہا ہے تو اس سے جو ہے ویورز جو ہیں وہ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں, اور دے آلویز کنٹریبیوٹ ٹو ڈفرینٹ ٹاپکس. پھر ای میل کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے, آپ ٹیلی فون کالز لے سکتے ہیں, ریکارڈڈ کالز کی سہولت بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے کچھ نمبرز ایسے ہیں جو جن پر آپ کال کر کے اپنا میسج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اگر اف یو آر فارچونیٹ انف یو کین جسٹ ٹاک ان اے لائیو پروگرام اینڈ یو کین کنٹریبیوٹ. So these all channels have particular news bulletins, they have particular audience,
اور اس حوالے سے ان کے پرٹیکولر جو ہے آبجیکٹس ہیں اور اس حوالے سے وہ اپنی خبریں بھی تیار کرتے ہیں. اگر آپ ایک اسپورٹس نیوز چینل سے وابستہ ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو انفارمیشن چاہیے, جو آپ کو تمام انفارمیشن دینی ہے, عوام تک پہنچانی ہے, وہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہی ہے. تب آپ کے سورسز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. ان تمام کیسز میں جب آپ نے ڈیفائن کر لیا ہے اپنا ٹارگیٹ, آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ڈیفائن ہو گئی, آپ کا جو نیوز چینل ہے یا نیوز بلیٹن کا پرپس ہے وہ ڈیفائن ہو گیا, تب آپ کے سورسز اور آپ کا پلان, آپ کا جسے کہتے ہیں ایکشن پلان جو ہے, وہ ڈائریکشن آپ کو ملتی ہے اور اس کے مطابق آپ اپنے تمام نیوز بلیٹنس کو تیار کرتے ہیں. اور اس طرح سے ون کین ہیو ورائٹی آف دی پروگرامس. اور اس حوالے سے ایک جو رپورٹر ہوتا ہے اس کی جنرل جو ہے وہ سینس ہوتی ہے اور وہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں ہے کچھ اس طرح کے کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں, کچھ رپورٹرز ہیں یا نیوز پروڈیوسرز ہیں, دے آر اسپیشلسٹ ان پرٹیکولر پروگرام. لیکن آپ کو ایک نیوز چینل سے اگر آپ وابستہ ہیں تو آپ کے پاس جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ کو ایٹ اے ٹائم کوئی آپ کو اسپورٹس کا کام بھی کرنا پڑ سکتا ہے, آپ کو کوئی ایسی اسائنمنٹ بھی مل سکتی ہے جس میں آپ نے کوئی پولیٹیکل نیوز کور کرنی ہے. کوئی رپورٹر ایک پرٹیکولر ٹائم پر اگر موجود نہیں ہے تو اسٹینڈ بائی کے طور پر یا سبسٹیچیوٹ کے طور پر بھی آپ کو کوئی اور ایسی اسائنمنٹ مل سکتی ہے جو اس سے پہلے اگر آپ نے نہیں کی. بٹ بیسک سینس یو ہیو نوز فار نیوز, آپ کی جرنلسٹک جو ہے وہ کیپیبلٹیز ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی بھی سبجیکٹ پر, کسی بھی اسپیشل نیوز بلیٹن پر, کسی بھی اسپیشل پروجیکٹ پر آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یو شوڈ آلویز بی ریڈی کہ اسائنمنٹ وٹ ایور دی اسائنمنٹ از گیون ٹو یو, بٹ یو ول ہیو ٹو ڈو دیٹ. اور بیسک تھنگز آر سیم, ڈپینڈس کہ آپ کی کس پرٹیکولر سبجیکٹ میں, کس پرٹیکولر فیلڈ میں آپ کے سورسز زیادہ ہیں. کیونکہ روٹین کی جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں جو مختلف سورسز سے, وہ مور اور لیس کامن ہوتی ہیں. کسی بھی خبر کو ایکسکلوسیو بنانے کے لیے آپ کو پرسنل سورسز یوز کرنے پڑتے ہیں. اس پرٹیکولر فیلڈ میں آپ کے کتنے جاننے والے ہیں اور وہ آپ کو اندر کی خبر کیا دیتے ہیں, نئی بات کیا بتاتے ہیں, دیٹ آلویز میٹرس. اور دیٹ برنگس ڈسٹنکشن ٹو یور سیلف اینڈ ڈسٹنکشن ٹو یور چینل ایز ویل. اب اس کے بعد ہم بات کرتے چلیں ایک اور ٹائپ کی, وچ از اگین ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ, اور آج کل اس طرح کے بھی ہمارے بہت سارے چینل دیکھنے کو مل رہے ہیں. دیٹ از شوبز. ہمارے ڈرامہ کے حوالے سے, فلم کے حوالے سے, اور تھیٹر بھی ہے, ہمارے یہاں ریڈیو بھی ہے, آج کل ایف ایم چینلز بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. آپ کے جتنے بھی ڈرامہ آرٹسٹ ہیں, آپ کے پلے رائٹ ہیں, آپ کے فلم کے ہیروز ہیں, جتنے سٹارز ہیں, what they are doing, which projects they are taking, کون کون سے پروگرام سے وہ آ رہے ہیں, ان کی پرسنل لائف, ان کے ریلیشنز, ان تمام پر ایوری بڈی از کانشیس کہ وٹ از ہیپننگ. آپ کو الیکٹرانک میڈیا میں ضرور آپ کو اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں, اور کچھ ہمارے یہاں اسپیشل چینلز بھی ایسے ہیں جو صرف انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں. ان کا مقصد, اگر کچھ چینلز ایسے ہیں جو صرف فلم کو کیٹر کر رہے ہیں, اگر اس میں کوئی اگر انہیں نیوز بلیٹن تیار کرنا ہے تو وہ صرف فلم سے متعلق ہے. لیکن اگین جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جنرل جو ہمارے یہاں نیوز بلیٹنس ہیں, دے آلویز کیٹر آل دی ٹاپکس. تو اس میں پھر آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے جہاں اسپورٹس کی خبر دینی ہے, جہاں آپ نے ٹریڈ اینڈ کامرس کی دینی ہے خبر, جہاں آپ نے ایگریکلچر کی کوئی خبر دینی ہے, تو اگین یو شوڈ ہیو اے پیس ریگارڈنگ شوبز ورلڈ ایز ویل, اور وٹ دی اسٹارز آر ڈوئنگ, ہاؤ از دیئر لائف گوئنگ آن, اور ہو از ہٹ, ہو از فلاپ. تو وٹس ایور از دی ڈیولپمنٹ, کوئی نیا کام ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی مختلف خبروں میں آپ کو سننے کو ملتا ہے جی پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے, یہ پہلی دفعہ اس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے, پہلی دفعہ یہ ہیرو اور ہیروئن اکٹھے کام کر رہے ہیں, اور پھر ان میں مختلف جو کانفلکٹس ہیں, کلیشز ہیں, اور مختلف جو اسکینڈلس ہیں وہ بھی جو ہیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اگین وائی دی نیوز چینلز دے ڈو اٹ, وائی دی نیوز رپورٹرز آر کنسرنڈ فار دس پرٹیکولر ٹائپ آف نیوز, بیکاز پبلک انٹرسٹ, ہیومن انٹرسٹ از انوالوڈ, اور اس طرح سے آپ کے چینل کی بھی ورتھ بنتی ہے اور لوگوں کو انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے,
you have a larger viewership. جب آپ کی viewership بڑھتی ہے تو definitely you earn a lot of revenues as well. آپ کے جو چینل ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس طرح سے آپ کو ایک طرف تو آپ کو ایک انٹانجیبل ایسٹ ملتا ہے کہ you get fame. On other hand you get tangible assets as well. آپ کی اکانومی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے ہم مختلف چینلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور مختلف چینلز جو ہیں وہ خبریں پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور اگر ہم اسپیسیفائڈ نیوز چینلز دیکھتے ہیں یا اسپیسیفائڈ نیوز بلیٹنس کو دیکھتے ہیں, تو ان میں ایک اور جو چینل ہے وہ بہت زیادہ ہمیں اب دیکھ رہے ہیں کہ گرو کر رہا ہے, وہ ہے فوڈ کا سیکٹر. اور اس سے پہلے تو صرف انٹرنیشنل لیول پر ہمارے پاس ایک دو چینل تھے جو فوڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جو مختلف ریسیپیز کی بات کر رہے ہیں, اور وہاں پر آپ کو راؤنڈ دی کلاک 24 hours یو آر ہیونگ سم تھنگ پریپیئرڈ آن دا اسکرین. آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو ایک عدد شیف موجود ہیں, ایک عدد اینکر موجود ہیں, کوئی اور ایکسپرٹ موجود ہے, کسی ہوٹل میں وہ کام ہو رہا ہے, یا اسٹوڈیو کے اندر ایک سیٹ لگا کر کچن کا وہ کام کیا جا رہا ہے. اٹ کین بی آؤٹ سائڈ ایز ویل, اور انڈور آؤٹ ڈور, مکسچر آف بوتھ کین بی دیئر. اٹ کین بی اے ٹریولاگ. ٹریولاگ اس طرح کہ ایک فوڈ ٹریولاگ ہے, اور اس میں ایک کمپیئر ہے, اور وہ مختلف جگہوں پر جا رہا ہے, اور مختلف جگہوں پر جا کر وہاں پر کون کون سے جو ہیں فوڈز موجود ہیں, کون کون سے ذائقے وہاں پر موجود ہیں, کیا چیز بنائی جاتی ہے, اور کس خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے. دیٹ از امپورٹنٹ بیکاز مور اور لیس انگریڈینٹس آر دا سیم, اور جو ٹیسٹ کا فرق پڑتا ہے وہ اس کی ریسیپی سے بنتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو فوڈ چینلز ہیں دے آر ڈوئنگ اٹ. اگین اف یو آر ریلیٹڈ ٹو جنرل نیوز چینل جو وچ از گیونگ all kind of news which is catering the all kind of public, تو تب بھی you can have certain program, you can have certain you can say news bulletin in which you are giving them the news about food. اس میں آپ جو انہیں بتا سکتے ہیں کہ مختلف جو پرائس کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں کچھ چینلز ایسا بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو جو مارکیٹ ریٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اگر پرائس ہائک از اگین دی جنرل ایشو وچ از الارمنگ اینڈ فار واٹ پیپل وانٹ ٹو نو, کہ ان کی جو یوٹیلیٹیز ہیں, بیسک یوٹیلیٹیز ہیں, ان میں کون سی چیزیں جو ہیں ان کی قیمت بڑھ رہی ہے, کون سی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, کس جگہ سے انہیں سستی چیز جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کوئی پروگرام تیار کرتے ہیں, آپ کوئی شو تیار کرتے ہیں, آپ کوئی روڈ شو کنڈکٹ کرتے ہیں, یا آپ ایک نیوز بلیٹن تیار کرتے ہیں, تو دیٹ کین ہیو دی انفارمیشن اینڈ دیٹ کین ہیو انٹرسٹ آف لاٹ آف پیپل, اور وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ مختلف لوگوں کو مختلف حوالے سے جو نئی چیزیں بنانے کا طریقہ بتا سکتے ہیں. اگین ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ ان دس فوڈ چینل اور فوڈ نیوز, اس میں یہ ہے کہ آپ ایک کلچرل ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ایک پرٹیکولر ڈش تیار کریں, وہ دو مختلف علاقوں میں تیار تو ہوتی ہے, لیکن وہاں پر کلچرلی اس میں کیا چینج ہوتا ہے, وہ آپ ایک علاقے کی جو ہے فوڈ وہ آپ دوسری جگہ جو ہے وہ روشناس کرا رہے ہیں, دوسرے علاقے کی جو ہے وہ آپ پہلی جگہ متعارف کرا رہے ہیں. تو ایز اے چینل, ایز اے میڈیا رسپانسبل آرگنائزیشن, یو آر آلسو ہیونگ اے کلچرل اسیمولیشن. آپ لوگوں کو قریب لانے میں مدد دے رہے ہیں. اس طرح سے آپ ان کا کلچر جو ہے وہ ایک کلچر اور دوسرے کلچر کو آپ ایک دوسرے سے مرج کر رہے ہیں, آپ ان کو ایکسیس دے رہے ہیں ایٹ دیئر ٹیلی ویژن سیٹس ان دیئر ہومس. یو آر فیسیلیٹیٹنگ دیم اینڈ یو آر شوئنگ دیم دا ورلڈ, یو آر شوئنگ دیم دیٹ وٹ آل از ہیپننگ اراؤنڈ دیم اینڈ وٹ آل از ہیپننگ ان دا ورلڈ. تو اس طرح سے آپ مختلف اسپیسیفائڈ نیوز چینلز بھی بنا سکتے ہیں, آپ نیوز بلیٹن بھی تیار کر سکتے ہیں, آپ کرنٹ افیئر کے پروگرام بھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے, جب ہم نے ایگریکلچر میں ویدر کی بات کی تھی, ویدر از ناٹ اونلی دی کنسرن آف اونلی ایگریکلچرسٹ. ایک کامن مین جس نے صبح اٹھ کر اپنے آفس جانا ہے, جس نے دن میں اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, اس کے لیے بھی, اور ایون دی ہاؤس ہولڈ لیڈیز they have to work in the house, but still weather also affects on them. They can plan their laundry or not. This is again a subject of vital importance. ویدر سے ہر شخص کا کنسرن ہے, ہر آدمی جو ہے وہ ویدر پہ ضرور جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے.
کہ صبح موسم کیسا ہوگا, کیا مطلب آلود ہوگا, کیا بارش کا امکان ہے, اور لائک وائز ون ہیز ٹو پلان کہ وٹ ون ہیز ٹو ڈو, اس کے مطابق کہ آپ اپنا انڈور وزٹ ہے آپ کا, کوئی کسی سے آپ نے ملنے جانا ہے, آپ نے کوئی آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے. تو اس حوالے سے ویدر از ویری امپورٹنٹ. اور یو ہیو جنرلی سین آل دی نیوز چینلز دے ٹیلی کاسٹ دی ویدر اپڈیٹ. کوئی بھی آپ جنرل نیوز بلیٹن دیکھتے ہیں تو اس کے اینڈ پر آپ کو ویدر اپڈیٹس اور ویدر جو رپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ضرور ملتی ہے, اور اس حوالے سے آپ کیٹر کرتے ہیں کسی بھی جو ہے پبلک کو اور تمام لوگوں کو. وہ تمام لوگ جو آپ ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے انٹرسٹ کی بات ہے کہ ویدر کیا ہے. ہمارے یہاں نیشنل لیول پہ ابھی تک کوئی ایسا نیوز چینل نہیں آیا. پاسبل ہے کہ جس طرح بہت زیادہ اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن بڑھ رہی ہے, اور اس حوالے سے ہم اسپیسیفائڈ نیوز چینلز آ رہے ہیں, ہمارے پروگرامس جو ہیں وہ جو اسپیسیفائڈ ہو رہے ہیں, ہم اسپیشل ٹرانسمیشنس کی طرف جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر وی مے ہیو اے چینل وچ از جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویدر, بٹ لیٹ سی دیٹ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس بیکاز دی میڈیا بوم از گوئنگ آن, اور آپ کو اسپیسیفائڈ چینلز مل رہے ہیں, اسپیسیفک چینلز مل رہے ہیں. تو پاسبلی دیر وڈ بی اے ڈے دیٹ آن نیشنل لیول وی مے ہیو چینل اسپیسیفائڈ ویدر ایز ویل. تو اس طرح سے فوڈ کے حوالے سے بھی, ویدر کے حوالے سے بھی آپ کو خبریں ملتی ہیں, آپ کو مختلف جو ہیں پروگرامس دیکھنے کو ملتے ہیں. ون مور ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیئر, اور وی ٹاکڈ اباؤٹ اسپورٹس, وی ٹاکڈ اباؤٹ یوتھ ایز ویل. یوتھ کے حوالے سے ہمارے ہاں چینلز تو موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی مور اور لیس دے آر انٹرٹینمنٹ چینلز. اس میں انفارمیشن بہت کم ہے, اور ابھی تک ہمارے نیشنل لیول پر تو کوئی ڈاکومنٹری کے حوالے سے بھی کوئی ایسا چینل نہیں سامنے آیا. انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پاس چینلز موجود ہیں جو صرف ڈاکومنٹریز دکھا رہے ہیں. اس میں ایجوکیشن بھی ہے, اس میں انفارمیشن بھی ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اس میں انویسٹیگیشن بھی ہے. اور جو ڈاکومنٹری ہے یہ بہت ایک اسپیسیفائڈ کام ہے, کیونکہ ڈاکومنٹری جو ہے یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک ہارڈ نیوز ہوتی ہے, جس طرح ایک فیکٹ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں انٹرٹینمنٹ میں تو آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے, یو کین چینج دا تھنگس, یو کین پریزنٹ دیم ان یور اون اسٹائل. رائٹر اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہے, اسے ڈائریکٹر اپنی مرضی سے اس کو ایکٹ کروا سکتا ہے, اور اس اسٹوری کو کوئی بھی اینگل دیا جا سکتا ہے. بٹ ڈاکومنٹری از ویری چیلنجنگ تھنگ. اٹ از سائنٹیفک, اٹ از اگین ایجوکیشنل ایز ویل, کیونکہ آپ لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو مختلف انفارمیشن جہاں دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپ تعلیم میں, ان کے معلومات میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. آپ ان کو مختلف جغرافیکل کنڈیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں, آپ انہیں مختلف جو اسپیشیز ہیں جو اس دنیا میں بستی ہیں, جنگل میں جو ہے اس کی لائف کیسی ہے, وائلڈ لائف کیسی ہے ہماری, اور باقی جو ایسی جگہیں ہیں دیکھیں کہ ایک جگہ پر ایک خاص اسپیسیز پائی جاتی ہے وہ دوسرے علاقے میں موجود نہیں ہے. کوئی برڈز ہیں, کوئی اینیملز ہیں, ان کی کے لائف سٹائل, ان کے جو ہیں طریقہ کار, ان کا ہنٹنگ کا ان کا طریقہ کار, یہ تمام دیٹ از اگین دی آف دی وائٹل امپورٹینس اینڈ انٹرسٹ ٹو جنرل پبلک ایوری بڈی. اف یو آر سویپنگ ڈفرینٹ چینلس, اور آپ کو اگر ایک ایسا چینل دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ آپ کو کلوز ٹو لائف ریئلٹی شو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ڈراماٹائز نہیں کیا ہوا, وہ کسی کو کریکٹرائز نہیں کیا گیا, بٹ وہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے اور ایک خاص ایشو پر ہے, کسی خاص جانور کے بارے میں, کسی خاص علاقے کے بارے میں, وہ وائلڈ لائف پہ ہو سکتی ہے. تو دیٹ از آف امپورٹنس ٹو آل سیکٹر آف سوسائٹی, اور اس حوالے سے آپ جو ہے اس چینل کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے جو ڈاکومنٹریز دکھا رہا ہے. اور ہاں, ایجوکیشنل چینلز کی بات کرتے چلیں, ہمارے ہاں دیکھا جائے تو نیشنل لیول پر کچھ چینلز ایسے ہیں, ہمارے جو سرکاری چینل ہیں ان میں بھی ایک چینل ایسا ماضی میں رہا ہے جس نے صرف ایجوکیشن پر کام کیا, اور جہاں پر جو ہے خبریں بھی ایجوکیشن کے حوالے سے دی جاتی تھی, وہ چینل بھی ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہا تھا, اور وہاں پر مختلف جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ عوام تک پہنچائے جا رہے تھے. اس وقت ہم جس چینل کے تھرو ایک دوسرے سے مخاطب ہیں
یہ بھی ٹوٹلی ایک ایجوکیشنل چینل ہے اور جو ہے ایجوکیشن بیانڈ بارڈرس اور آپ کو گھر بیٹھے جو ہے تعلیم مہیا کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک چینل کی قسم ہے اور جو ٹپیکلی اور خاص طور پر جس کی جو آڈینس ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ یوتھ ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اور اس میں آپ نے اگر اور چینلز بھی دیکھے ہیں تو ان میں بھی یہی ہے کہ کسی پرٹیکولر ٹاپک پر جو ہیں لیکچرز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے, کوئی سیمینارز کرائے جاتے ہیں, کئی جگہ جو ہے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے, کئی جگہ جو ہے وہ ڈائلاگس بھی ہوتے ہیں, انٹریکٹیو سیشنز بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ایجوکیشن چینلز بھی جو ہیں وہ ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان کے لیے بھی نیوز بلیٹنس تیار کر رہے ہیں اس پرٹیکولر چینلز کے حوالے سے, تو اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارے اس ایجوکیشنل چینل کی کیا پرفارمنس رہی ہے, کس طرح سے اب تک جو اس کی سنس اٹس انسیپشن, اپنے جب سے یہ چینل وجود میں آیا, کتنے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جو ہے تعلیم سے روشناس کرایا, کتنے جو یہاں کے گریجویٹس ہیں. اور دین یو کین ٹاک اباؤٹ دیئر جاب پلیسمنٹ, یو کین ٹاک اباؤٹ دیئر فیوچر کنسرنس, اور آپ جو ہیں یو کین گیو اے لیڈ, یو کین گیو اے موٹیویشن ٹو دی اپ کمنگ اسٹوڈنٹس. تو اس طرح سے ایجوکیشنل چینلز جو ہیں دے کین آلسو کنٹریبیوٹ ٹورڈس سوسائٹی. اور اگر ہم ایجوکیشن چینلز کے ساتھ ساتھ یوتھ کے چینلز کی بات کریں تو یوتھ کے چینلز کی ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. یوتھ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہمارے یہاں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں, خاص طور پہ جب سے سائنس نے ترقی کی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو گئے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے وہ ان کا انٹریکشن مشینری سے ہے, اور اسپورٹس کا رجحان کم ہو گیا ہے. جو ایکٹیویٹیز تھیں, فزیکل ایکٹیویٹیز جو تھیں, ان میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے. تو اس حوالے سے دیر از اے ڈائر نیڈ, بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایجوکیشن چینل کے ساتھ ساتھ, انفارمیشن چینل کے ساتھ ساتھ, انویسٹیگیٹو چینل کے ساتھ ساتھ ایک چینل ایسا ہو جو صرف یوتھ کو کیٹر کرے. اور آپ کو مختلف جو چینلز ہیں ان میں کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے تو پروگرامس مل جاتے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ اگین اٹ از ویری نیسیسری کہ ہمارے ہاں چینلز اگر نہیں موجود تو مختلف چینلز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے یوتھ کو, وچ از اگین این ایسٹ ٹو اے نیشن, ان کو پراپر گائیڈ کرنے کے لیے, ان کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ان کی کریئر کاؤنسلنگ کی جائے. ایک بچہ جو ہے وہ اگر جو ہے 10th گریڈ کا ایگزام پاس کر رہا ہے, وہ میٹرک کر رہا ہے, تو ون شوڈ نو کہ ویئر ون ہیز ٹو گو, ہی اینڈ شی شوڈ آپٹ وچ کائنڈ آف پروفیشن, کون سی ایجوکیشن ضروری ہے اور کس سسٹم کے تھرو اس کا پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے, کس حوالے سے یہ جو ہے زیادہ گرو کیا جا سکتا ہے کریئر گروتھ کے حوالے سے. پھر اس میں 3 چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کریئر میں بھی, کہ آپ نے سب سے پہلے کریئر سلیکٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کریئر میں گروتھ کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے کریئر چینج از اگین دیئر, ہمارے ہاں سوئچ کیا جاتا ہے, اور وچ از سم ٹائم ویری پلیزنٹ, اور کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کا تجربہ ناکام ہو جاتا ہے. بٹ دس از اگین ود لائف کہ یو سلیکٹ اے کریئر, یو گرو ان اے کریئر, اینڈ سم ٹائم یو چینج اے کریئر ایز ویل. تو اس قسم کے بھی پروگرامس آپ کے مختلف جو ہے چینلز پر موجود بھی ہیں, اور اگین اٹ از ویری نیسیسری کہ آپ اس قسم کے تمام پروگرامس کریں. اس کے علاوہ ہم ایک اور جو ہم جیسے مختلف چینلز کی بات کر رہے ہیں, تو ہم بات کرتے چلیں کہ اور اس میں کون کون سے چینلز ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے یہاں ریلیجیس چینلز بھی موجود ہیں. ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جہاں پر باقی انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ ایک سائنٹیفک چینل کے تھرو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے, تو اگین اٹ از ویری نیسیسری ایز اے مسلم کہ ہمارے پاس جو ریلیجیس چینلز ہیں ان میں بھی کام کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں اس وقت نیشنل لیول پر بھی 5 to 10 جو ہے نیوز چینلز کام کر رہے ہیں, جو مختلف جو ہیں آڈینس کو کیٹر کر رہے ہیں, اور ان پر جو ہے آپ کو سارا دن مذہب سے متعلق, آپ کو ریلیجن کے حوالے سے جو ہمارے کانسیپٹس ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, ان میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو عام جو شخص سوچتا ہے اور اس میں اس کو کوئی ڈاؤٹ ہے, تو آپ کو اپنے سوالات کے جوابات بھی ان چینلز کے تھرو ملتے ہیں. تو اگین یو کین ہیو اپ ٹو ڈیٹ چینل which is specified for the programs which are religious programs, and again you have to cater that particular audience. اس حوالے سے بھی آپ مختلف کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو چند ٹائپس تھیں, اور جو نیوز کے حوالے سے
ہم بات کر رہے ہیں کہ نیوز بلیٹنز آپ کو مختلف جو بنانے پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ نیوز چینلز ہیں ان میں آپ نے جو پروگرامنگ کے حوالے سے یا اپنے کرنٹ افیئر کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن کرنی ہے ایز اے نیوز پروڈیوسر، ایز اے نیوز رپورٹر. اچھا، ایک دو سیکٹرز اور ہیں جن کو ہم ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے. ایک تو ہے ہمارے ہاں ہیلتھ کا سیکٹر. ہیلتھ کا سیکٹر ایسا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ تھوڑا سا جو ہے اس پہ مکمل توجہ نہیں دی گئی ہے ہمارے ہاں. بہرحال ہمارے ہاں جتنے بھی جو نیوز چینلز ہیں ان میں ضرور ایسا ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے پروگرامز بھی ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے نیوز بھی ہیں، اور ان کے بارے میں مختلف ایکسپرٹس کو، ڈاکٹرز کو بلایا بھی جاتا ہے، اور اس حوالے سے پروگرام تیار ہوتے ہیں. لوگوں کو اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے، انہیں بھی ان کے جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے بارے میں ان کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جاتا ہے. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس علاقے سے وہ وابستہ ہیں، جہاں پر وہ موجود ہیں، وہاں پر نیئرسٹ ان کو کون سی جو ہے میڈیکل فیسلٹی اویلیبل ہے اور وہ کس طرح اسے اویل کر سکتے ہیں. اس طرح سے جو ہے مختلف انفارمیشن جو ہے وہ میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ انہیں دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کچھ پروگرامز ایسے بھی ہمارے نیوز چینلز پر موجود ہیں جہاں لیگل ایڈ، جو ٹیکنیکلٹیز ہیں لیگل ایشوز کی، اور لٹیگیشن میں اگر کچھ لوگ انوالو ہیں اور وہ اس بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے اور وہ کورٹ کے حوالے سے اور باقی جو لٹیگیشن کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کو کوئی کنسلٹنسی چاہیے، تو ہمارے یہاں اس طرح کے بھی اسپیسیفائڈ پروگرامز بنائے جاتے ہیں جو پرٹیکولرلی ایسی ہی جو آڈینس ہے انہیں کیٹر کرتے ہیں، ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرتے ہیں. اور اس طرح سے مختلف جو سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے شوز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم مختلف اینڈمنٹ چینلز پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں دو پروگرامز اور بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو فیشن از اگین انٹرسٹ آف آل کائنڈ آف پبلک. آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت کون سی چیز ان ہے، کون سی چیز آؤٹ ہے، آپ لیٹسٹ فیشن کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے یہاں جتنے بھی چینلز ہیں وہاں پر مختلف جو ہیں حوالے سے آپ کو خبریں سننے کو ملتی ہیں، آپ کو انٹرویوز سننے کو ملتے ہیں، آپ مختلف جو ہیں فیشن شوز دیکھتے ہیں، ان میں جو ڈیزائنرز ہیں ان کی جو وائڈ رینج ہے، جو ان کی پریپریشنز ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، آپ کو ماڈلز کے کامنٹس سننے کو ملتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں یہ بھی ایک گروئنگ انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کے حوالے سے جو ہے مختلف جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں چیزیں. اور ہمارے یہاں انٹرنیشنل لیول پر بھی اور اب نیشنل لیول پر بھی چند ایک چینلز ایسے ضرور ہیں جو صرف اور صرف فیشن انڈسٹری کو کیٹر کر رہے ہیں، اور ان میں جو بھی ہمارے یہاں ٹرینڈس ہیں میک اپ کے حوالے سے، ڈریسنگ کے حوالے سے، شوز کے حوالے سے، اور میک اپ کے ساتھ ساتھ میک اوور کے حوالے سے، وہ تمام اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے اور اپنے خود کو جو ہے زیادہ امپریسو اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے جو آپ کو جو ہے پوائنٹس دیے جاتے ہیں، جو ٹپس دی جاتی ہیں، جو بیوٹی کے حوالے سے آپ کو مختلف پروگرامز دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں خواتین کے حوالے سے زیادہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں. مختلف جو ہمارے انٹرٹینمنٹ چینلز بھی ہیں ان میں بھی، ہمارے نیوز چینلز میں بھی ضرور ایک سیگمنٹ ایسے موجود ہوتے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو مختلف جو ہے آرائش کے حوالے سے، ہوم ڈیکور کے حوالے سے، آپ نے گھر کو کس طرح بہتر بنانا ہے، ایون آپ کو باغبانی کے حوالے سے بھی پروگرامز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جب آپ کسی بھی چینل سے وابستہ ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ کس حوالے سے ملی ہے، اس میں آپ نے یہ انالیسس کرنا ہے کہ آپ کس آڈینس کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں. تو آپ کو جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے، جو لینگویج آپ کو رکھنی ہے، وہ بھی اسی حوالے سے کہ اف یو نو یور آڈینس، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ٹارگٹ جو ویورز ہیں وہ کون ہیں، تب آپ بہتر پروگرام بنا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے میسیج کنسٹرکشن از ویری امپورٹنٹ، اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کیا ان تک کنوے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ تو ایک اچھے طریقے سے کنوے کر رہے ہیں لیکن ان تک میسیج نہیں پہنچ رہا، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا میسیج کو ری ڈیزائن کریں، ریکنسٹرکٹ کریں، تاکہ وہ پرٹیکولر آڈینس جو ہے وہ اس کو اسی طرح ڈی کوڈ کر سکے جس طرح سے آپ انکوڈ کر رہے ہیں، اور جو پروسیس آف کمیونیکیشن ہے وہ مکمل ہو اور آپ کو پراپر فیڈ بیک ملے. اس حوالے سے مختلف جو ہیں چینلز ہیں
انہوں نے مختلف حوالے سے جو اپنے رپورٹرز ہوتے ہیں, اپنے جو کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو وہ بتاتے ہیں اور ان کو وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کوئی اسکرپٹ لکھنا ہے, جب بھی آپ نے کوئی بات مینشن کرنی ہے, اس حوالے سے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کس طرح سے کن الفاظ کو منتخب کرنا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر آپ اس میں کوئی محاورہ استعمال کر رہے ہیں, کوئی فریز استعمال کر رہے ہیں, کوئی ایڈیم استعمال کر رہے ہیں, تو وہ عام فہم ہونا چاہیے. تو اس میں بھی چند ہمارے ہاں پوائنٹس ایسے ہیں. جنرلی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کسی بھی رپورٹر جو کہ جرنلسٹک سینس آلریڈی ہی اور شی ہیز, اور ایڈیٹوریل ججمنٹ بھی اس کی ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ چینلز نے کوئی ڈوز اور ڈونٹس بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اور جتنے بھی ان کے کورسپونڈنٹس موجود ہیں, جتنے بھی ان کے جو ہیں نیوز کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں ان کے موجود ہیں, جو نیوز رپورٹرز موجود ہیں, جو نیوز پروڈیوسر موجود ہیں, ان کو کچھ اسٹینڈرڈ رولس بتا دیے جاتے ہیں اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جو نیوز میکنگ کے دوران آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور ان الفاظ کو یا ان ایکسپریشنس سے آپ نے بچنا ہے, ان کو استعمال آپ نہ کریں. تو آپ کو معلوم ہے کہ پرنٹ میڈیا میں آپ کے پاس فیسلٹی ہے کہ ایوری تھنگ از ان یور ہینڈ, دیٹ از ریکارڈیڈ, اور آپ اسے بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. لیکن الیکٹرانک میڈیا میں یو ہیو ٹو بی ویری کرسٹل کلیئر. آپ کو جو بھی میسج دینا ہے, آپ جو بھی انفارمیشن دے رہے ہیں, وہ بالکل جو ہے عام فہم ہونی چاہیے, وہ سادہ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کا جو ویور ہے اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے اسے دی ہے وہ ریپیٹ آپ کریں یا وہ اسے دوبارہ نہیں سن سکتا. تو اس لیے آپ کا جو بھی میسج ہوگا وہ اتھینٹک ہوگا, وہ بریف ہوگا, وہ کلیئر ہوگا, تو تبھی وہ آڈینس تک پہنچے گا. تو اس حوالے سے کچھ ایکسپریشنز کی میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ وہ ایکسپریشنز جو سجیسٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ نے استعمال کرنے ہیں یا نہیں کرنے. دس از ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, لیکن صرف آپ کی جو ہے انفارمیشن کے لیے, آپ کے نالج کے لیے کہ عام طور پہ ہم کچھ ایکسپریشنز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ ایکسپریشنز جو ہے ہم استعمال نہیں کرتے. جی, تو خبر لکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ یو ہیو ٹو یوز سینڈ سم تھنگ اینڈ ڈونٹ آلویز ٹرانسمٹ اور ڈسپیچ. سینڈ کا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے لکھنا ہے کال اے پرسن, ڈونٹ آلویز سمن دیم, تو سمن سے بہتر لفظ ہے کہ آپ کال یوز کریں. بائی, یو ہیو ٹو بائی سم تھنگ, ڈونٹ آلویز پرچیز اٹ, بائی از آلویز بیٹر دین پرچیز. دین لیو سم پلیس, ڈونٹ آلویز ڈپارٹ, تو یہ آسان اور عام فہم ہے. ٹو لیو. ایکٹ شوڈ بی پریفرڈ, ڈونٹ آلویز ٹیک ایکشن. اور اسی طرح ول کا استعمال بہتر ہے بجائے کہ آپ از گوئنگ ٹو استعمال کریں. اور آپ نے اگر کسی خبر میں اریسٹ یا سیز کا لفظ استعمال کرنا ہے تو یہ بہتر ہے بجائے کہ آپ ٹیک انٹو کسٹڈی استعمال کریں. اور یو کین یوز دا ورڈ آف شو, ڈونٹ آلویز ڈسپلے اور ایگزیبٹ, شو از سمپلر. اور گیٹ بجائے کہ آپ آپٹین یوز کریں, اور اس کے لیے نیڈ بجائے کہ آپ ریکوائر استعمال کریں. اور یو آلویز سی, یو رائٹ سی بجائے کہ وٹنس, اگر آپ چشمدید گواہ کے بارے میں بات کریں. اور کین استعمال کرنا بہتر ہے بجائے کہ آپ از ایبل ٹو استعمال کریں. ہیلپ از اے بیٹر ورڈ دین ایڈ اور اسسٹ. ہرٹ از اے بیٹر ورڈ دین انجرڈ. اور بریک ناٹ آلویز فریکچر, اگر آپ کی ایکسیڈنٹ کی خبر دینا جا رہے ہیں. اور بلڈ از بیٹر دین کنسٹرکٹ. اور میٹ ناٹ آلویز کنوین, اگر کسی میٹنگ یا کانفرنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر از بیٹر ورڈ یو یوز ان اسپائٹ یو ہیو دا ورڈ آف فزیشین. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چند مثالیں ایسی تھیں جن میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے جو عام فہم بھی ہیں اور سادہ بھی ہیں. تو اس طرح سے جب بھی آپ کو نیوز بلیٹن تیار کر رہے ہیں, وہ جنرل پبلک کے لیے یا کسی اسپیسیفائڈ پبلک کے لیے, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ یور ٹارگیٹ آڈینس اینڈ اگین دی میسج کنسٹرکشن, اینڈ یو ہیو ٹو سی دیٹ وٹ کائنڈ آف کانٹینٹ یو آر ڈیلیورنگ دیم. اور اس میں آپ ان کو جو انفارمیشن پہنچا رہے ہیں اس میں جو آپ کا طریقہ کار ہے, آپ کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے, وہ مناسب ہونا چاہیے, وہ بہتر ہونا چاہیے, سو دیٹ یو کین ہیو دی بیسٹ کمپریہنشن آف دی ریسیونگ اینڈ. آپ کو اگر میسج پراپرلی کنوے ہو رہا ہے تو دین یو آر ڈوئنگ یور ڈیوٹی پراپرلی. اور اس طرح سے آپ کا جو نیوز بلیٹن ہے وہ بھی رجسٹر ہوگا اور آپ کے چینل کی بھی ویلیو بڑھے گی, اینڈ یو ول کنٹریبیوٹ ٹو دی سوسائٹی ایز ویل. سو دس از ہاؤ نیوز چینل از رن, اور کس طرح سے مختلف
اسپیسیفائڈ پروگرامز اور اسپیسیفائڈ بلیٹنس کے لیے کام کیا جاتا ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر بات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.